الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے، ہم وہ تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ان تذکروں کے بیان سے جو کچھ مقصود الہی ہے، جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جتنا مستند تفاسیر کی روشنی میں حاصل ہوا، وہ بالتفصیل پیش کر رہے ہیں تاکہ اس سے درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی کیفیات میں، اپنی طبیعتوں میں کچھ چینج لائیں، ایک مثبت تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس مثبت تبدیلی کی مزید برکت سے ہمیں اپنی مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن عظیم کے نزول کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد عملی طور پہ اپنے اوپر اس کو نافذ کریں۔ اگر قرآن ہمیں ایک نئی سوچ فراہم کرتا ہے، ایک مثبت سوچ فراہم کرتا ہے، تو ہم اس کے مقابل اگر فاسد سوچ ہمارے ذہن میں موجود ہے تو اس فاسد سوچ کو نکالیں اور مثبت سوچ کو جگہ دیں، تاکہ اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکیں، مثبت کردار ادا کر سکیں، منفی کردار ادا نہ کریں۔ لہٰذا بات چل رہی تھی سورہ یونس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ آپ فرعون کے پاس گئے اور اسے تبلیغ کی، تو اس نے جواب میں کہا کہ تم دونوں بھائی یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی یعنی مسلمانوں کے بہت سارے خاندان برادریوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، جو دین میں ایک زیادتی ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو اختیار کیا ہوتا ہے، اور ہم یہ توجہ نہیں کر پاتے کہ ان باتوں کی وجہ سے ہماری آخرت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں ان باتوں کی نشاندہی کر کے ان سے دور ہونے، بچنے کا حکم دیتا ہے، بچنے کی تلقین کرتا ہے، تو ہمیں اس کی تلقین بری محسوس ہوتی ہے، اور ہم بھی جواب میں یہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان کی رسمیں کیا کریں، جی ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کریں؟ تو کیا کریں، یہ سوال کرنا بڑا احمقانہ ہے اور عجیب و غریب ہے۔ آپ وہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، چاہے اس میں دنیا کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا مطالبہ فرمایا، آپ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، تو کیا کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم مکے میں اپنی زمینیں چھوڑ دیں، اپنے مکانات چھوڑ دیں، اپنے باغات چھوڑ دیں، اپنے مویشی چھوڑ دیں، ہمارے جو باغات میں پانی کے میٹھے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، ہم چشموں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے آباء و اجداد ان زمینوں کو ہمارے سپرد کرتے رہے ہیں، یہ ہماری خاندانی زمینیں ہیں، خاندانی باغات ہیں، یہ ہم سے چھن گئے تو بڑا افسوس کی بات ہوگی، نہیں۔ انہوں نے فوراً لبیک کہتے ہوئے ہجرت کی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فراوانی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے وہ سرخرو ہو گئے۔ تو وہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہوئے ہجرت سے انکار کر دیتے تو کیا انجام ہوتا، آپ خود سوچئے۔ لیکن انہوں نے قربانی دی، اور حقیقتاً انہی کے دم قدم سے دین زندہ بھی ہے۔ ہم جیسے ہوتے تو شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح آج دینداروں کو ایک جس کو کہتے ہیں عرف عام میں ٹکا سا جواب دے دینا، جس طرح ہم سیدھا سیدھا جواب ان کو دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر بھی بدبختی طاری ہوتی تو شاید ہم اللہ کے نبی کو بھی ایسا ہی کوئی جواب دے دیتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو ایسا جواب نہیں دیتے، تو پھر اب بھی ہمت کرنی چاہیے۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کے حوالے کریں، اس کے سپرد کریں، چاہے اس میں کتنا ہی مالی نقصان کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس سے عزت کم ہوتی نظر آئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے اور آپ کا پورا ایک شہرہ ہے جی 100 ایکڑ زمین کے مالک ہیں، اور بیٹی کا حصہ 25 ایکڑ زمین بنتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ بیٹی کو 25 ایکڑ دے دوں گا تو صرف 75 ایکڑ رہ جائیں گے اور میری عزت میں تھوڑی کمی آ جائے گی، تو یہ ایسی جھوٹی عزت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی بنیاد یہ گناہ کبیرہ پر رکھی گئی ہو، اور میدان محشر میں یہ ساری زمین تو آپ سے بھی چھن جائے گی، جیسی آپ مریں گے قبر میں چلے جائیں گے، یہ زمین کا وبال آپ پر ہوگا، اور میدان محشر میں ہر ایک خالی ہاتھ، ننگے پیر، بلکہ برہنہ بدن وہاں پر آئے گا، برہنہ سر وہاں پر آئے گا،
دنیا تو ختم کر دی جائے گی، تباہ کر دی جائے گی، کسی کی کوئی زمین پراپرٹی نہیں رہے گی، بینک بیلنس نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر پچھتاوا ہے، پھر حسرت ہے، ندامت ہے، افسوس ہے، پھر مہلت طلبی ہوگی، اے اللہ تعالیٰ ایک اور مہلت دے دے، ایک اور موقع دے دے، اب میں جا کے ساری زمینیں باڑ دوں گا، کر دوں گا۔ تو سامنے چیز دیکھنے کے بعد پھر اس قسم کے ارادے کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ اصل تو یہ ہے کہ سننے کے بعد ہی اپنے ایمان کو اور یقین کو اتنا پختہ کیا جائے کہ اس پر ایک مثبت عمل کی بنیاد قائم کی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک عذاب کو دیکھ لیا، ایک مصیبت کو دیکھ لیا، پھر فیصلہ کیا۔ یہ تو فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ آزمائش تو بنتا ہی اس وقت ہے کہ آپ نے ایک حق بات کو سنا اور ابھی اس کا برے انجام کو دیکھا نہیں، لیکن اس برے انجام سے بچنے کے لیے پہلے ہی عملی قدم اٹھا لیا۔ یہ ہے انسان کا کمال۔ تو لہٰذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ ایسی خاندان کے اندر کوئی بری رسمیں ہیں، ان بری رسموں کو ختم کریں، چاہے وہ مال کے لینے دینے کے سلسلے میں ہو، جیسے شادی بیاہ کی بعض رسومات ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں اور ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ ہر شادی کی رسم ناجائز نہیں ہے، اس میں بھی یہ معلوم کروا لینا چاہیے، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے آپ معلوم کروا لیں بھی ہمارے خاندان میں شادی کے اندر یہ رسومات ہوتی ہیں، کون سی جائز ہے کون سی ناجائز، یہ معلوم کر کے ضرور اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح جب موت میت ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، تو بھی بہت سی خرافات ہیں۔ جیسے ایک بہن نے ایک دفعہ ہم سے بھی پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا رواج ہے کہ جب لڑکی مر جاتی ہے، غالباً کنواری لڑکی مرتی ہے تو اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، بالکل میک اپ وغیرہ کریں گے اور اس کو پتہ نہیں اچھا لباس پہناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کو دفناتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خرافات تو ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی خاندان میں رائج ہو جاتی ہیں، جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جو بڑے کرتے رہے ہیں وہ غلط کام کرتے رہے ہیں۔ تو بڑا ہونا صرف عمر کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بڑا ہونا ہم سے پہلے زمانے کو حاصل کر لینے کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی بزرگی اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، متقی، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اگر ہمارے آباء و اجداد غلط رسومات پہ چلتے رہے ہیں تو بزرگ کس بات کے ہوئے؟ وہ تو غلط کام کرنے والا بزرگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر ہم سے پہلے زمانہ کسی کے احترام اور بزرگی کے لیے کافی ہوتا تو ایسے تو ہم سے پہلے بہت سارے کفار بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا ہم ان کی بھی تعظیم کریں گے؟ ہم ان کا بھی ادب کریں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ ان کے عقیدے کا بگاڑ ان کے تعظیم اور بزرگی کو سلب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات عقیدے کا بگاڑ نہیں ہوتا لیکن عمل کا اور عادات و اطوار کا بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان کی بزرگی کو زائل کر دیتا ہے۔ اگر ایک ہم سے پہلے شخص ہے، مثال کے طور پہ بوڑھا شخص ہے، سفید بال نکل آئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ زنا کرتا ہے، معاذ اللہ یہ شراب پیتا ہے، چوری ڈاکہ کرتا ہے، تو کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ہم سے پہلے زمانے کا ہے اور ہم سے بڑی عمر کا ہم اس کی تعظیم کریں گے؟ ہم اس کی ہر رسم کو آگے جاری و ساری رکھنے کی کوشش کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی سی انقلابی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کفار کی مثل یہ جملہ کہہ دینا، کفار کے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کفار کی مثل سے مراد معاذ اللہ ہم مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دے رہے، لیکن بعض اوقات عادات و اطوار میں مشابہت و مماثلت نظر آتی ہے، اس اعتبار سے ہم بھی بعض اوقات کافروں کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد اس پر تھے۔ بالکل نہیں، آباء و اجداد تھے یا نہیں تھے، ہمارا معیار یہ نہیں ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں اور کس چیز سے منع کر رہے ہیں، اور اس اجازت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، معرفت کے لیے ہم براہ راست قرآن و حدیث سے رجوع نہ کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا فہم کم ہے، علم کم ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نمائندے موجود ہیں، اللہ کے قاصد موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ہمیں بتا دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو اس لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اہل علم سے، وہ جو بتائیں اس کے موافق عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ نکلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تو ہم تم دونوں بھائیوں پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ تم میرے پاس ہر جاننے والے جادوگر کو، یعنی انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا لاؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دوں اور مقابلہ ہو۔
فلما جاء السحرۃ، پھر جب یہ جادوگر وہاں پر آ گئے، جمع ہو گئے، اور یہ پچھلے کئی پروگرام میں ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ بہت بڑا ایک مجمع کثیر تھا جس میں مقابلہ باقاعدہ ہوا تھا، تو قال لهم موسیٰ، تو کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کو تم ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں ڈالی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، یعنی جو جادو وغیرہ جو کچھ تمہارے ساتھ آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اسے باطل قرار دے دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فساد کرنے والوں کے کسی بھی عمل کو قائم نہیں رہنے دیتا، اس کو صحیح نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کا بگاڑ ظاہر کر دیتا ہے۔ وَيُمْحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور مٹا دیتا ہے اور قائم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو اپنے کلمات کے سبب، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس نہ ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پر مگر آپ کی قوم میں سے ایک قلیل تعداد، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ اور خوف کیا تھا کہ ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون ضرور زمین پر غالب تھا اور بے شک وہ مسرفین میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ جادوگر ہارے، اب یہ واقعہ بالکل مختصر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بیان سے پورا نہیں فرمایا۔ پچھلے جو سورہ اعراف تھی اس میں تفصیل سے مزید بیان ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی وہ رسیاں پھینکیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ پھینکا، نگل گیا۔ اس کے بعد جو ہے بہت کم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کو خوف تھا فرعون کا بھی اور اس کے سرداروں کا خوف تھا، اس لیے کہ ان کو زمین پہ غلبہ حاصل تھا، اور لوگ خوف زدہ تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمیں فتنے میں، آزمائش میں، تنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اب دیکھیے، اب ایسا تو نہیں تھا کہ اگر کوئی ان کے خوف کی وجہ سے ایمان نہ لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر کے اس کو نجات دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام پہ مصر رہے گا، چاہے وہ کسی کے خوف کی وجہ سے مصر رہا، بہرحال اس کی غلطی تو ہے، حکم تو یہی ہے کہ وہ ایسے شخص کے شر کو برداشت کر لے، اس کی سختی کو برداشت کرے، آزمائش کو برداشت کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لا کر فرعون کی سختیوں کو برداشت کرتے، لیکن فتنے کے خوف کی وجہ سے اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا، بھئی چونکہ چلو تمہیں فرعون کا خوف تھا، فرعون زمین پہ غالب تھا، مسرفین میں سے بھی تھا، زیادتیاں کرنے والا تھا، اس لیے تمہارے ڈر کو عذر بناتے ہوئے تمہارے کفر کو معاف کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے اگر ایک وبال ہے تو فرعون کے لیے دوہرا وبال تھا، کہ ایک اس کے اپنے کفر کا اور دوسرے کسی کو کفر پر مصر رکھنے کا، کہ ان کے خوف کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات ہم چند ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں حق بات کہنا، جہاں صحیح چیز پر عمل کرنا، جہاں غلط کو غلط کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک خاص جگہ کی میں بات عرض نہیں کر رہا ہوں، ہر شعبے میں ایسا ہے، ہر شعبے میں، دنیاوی شعبوں میں دیکھ لیں، سیاسی شعبوں میں دیکھ لیں، دینی حلقوں کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے لوگ غلط بات کی تائید صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کسی کے شر سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے بات نہیں مانی تو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا دیا جائے گا، موجودہ عزت چھین لی جائے گی، ذلت میں مبتلا کر دیں گے، الزام لگا دیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس بنا پہ بہت سارے لوگ حق کی طرف مائل نہیں ہو پاتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر کریں کہ آپ کا یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے شر کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے اور لوگ ڈرتے ہیں ان کے شر کے باعث یا ان کی طرف سے پہنچنے والی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آج اگر ان کو کوئی منصب حاصل ہے کہ وہ بظاہر ان کے لیے دوسرے کی عزت چھین لینا، دوسرے کو ڈیگریڈ کر دینا، دوسرے کو ذلیل کر دینا ان کے لیے بظاہر آسان ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرعون بن بیٹھے اور
لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کے مستقبل کو تاریک کرنے کو بہت آسان سمجھنا شروع کر دے، اسے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ لہٰذا دونوں گروپس کو غور و تفکر کرنا ہے، کمزور کو بھی سوچنا چاہیے، طاقتور کو بھی سوچنا چاہیے۔ کمزور اپنی کمزوری کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے شاید گناہ کرنا یا معاذ اللہ کفر پہ مصر رہنا جائز ہو گیا تھا، اور نہ طاقتور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر جیسے میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ میں نے سب کو دبایا، سب کی عزتوں کی سیڑھی بنا کر میں ترقی کے زینے چڑھتا رہا اور دوسروں کو ذلیل کرتا رہا، تو شاید میدان محشر میں بھی مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی منصف ہے اور اس کی بارگاہ میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہاں پر جا کر ذلت کا سامنا کرنا بہت ہی دشوار ہوگا۔ وقال موسیٰ، تو جب لوگوں نے بہت کم لوگ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تبلیغ فرمائی، اور اس میں تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین عملی نمونہ ہے کہ وہ غور و تفکر کریں کہ جب کسی کے خوف کی وجہ سے کوئی ایمان نہ لا رہا ہو یا حق بات کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو کس انداز سے اور کن الفاظ سے سمجھانا چاہیے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آؤ، فعلیہ، تو پھر اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو پھر اسی پر اچھی طرح بھروسہ رکھو، اگر تم واقعی سر جھکانے والے ہو، اطاعت گزار ہو، واقعی حقیقی مسلمان ہو تو اس پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا کہ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ ہمارے لیے ظالم قوم کا فتنہ مقرر نہ فرما، گویا کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو کچھ لوگ تھے جن پہ یہ نصیحت اثر کر گئی اور انہوں نے برملا فوراً اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسے کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی۔ مزید دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے ہمارے رب اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں نجات عطا فرما دے کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی، اس کے بھائی کی طرف یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ تم دونوں تیار کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر اور بناؤ اپنے گھروں میں ایک قبلہ، اور قائم کرو نماز اور بشارت دو مومنین کو۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔